الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آیة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز ساتھیو، یہ دنیا روز بروز اپنے اختتام اور انجام کی طرف پہنچ رہی ہے۔ دنیا کی عمر روزانہ گھٹتی جا رہی ہے، فتنوں کا ظہور اور خروج ہو رہا ہے، امت میں روز نئے نئے فتنے، نئی نئی آزمائشیں پیش آ رہی ہیں۔ قیامت قریب ہے، اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگ غفلتوں میں ہیں، حالانکہ قیامت بہت بہت قریب آ چکی ہے۔ قرب قیامت کے بعض فتنے، بعض علامتیں جن کا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، کئی ساری علامتیں، ان میں سے بعض بڑی علامتیں جن کو علامت کبریٰ کہا جاتا ہے، انہی میں سے آج ایک علامت کا ذکر کرنا مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری علامات ذکر فرمائی، ان میں سے ایک علامت کا ذکر فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال نہ نکلے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس کو قتل نہ کر دیں، یاجوج ماجوج کا ظہور نہ ہو، وہ مر نہ جائیں، دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور سب سے آخری علامت بیان فرمائی کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کوئی توبہ کرنا چاہے، ایمان لانا چاہے تو معتبر نہیں ہوگا۔ اس وقت دنیا میں کفر کا دور دورہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو ختم فرما دیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ بعض بڑی علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت کا ذکر فرمایا خروج دجال، دجال نکلے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے دجال کے فتنے سے پناہ نہ مانگی ہو۔ سوچنے کی بات ہے، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے دجال کے فتنے سے پناہ نہ مانگی ہو۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال۔ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ باقاعدہ محدثین اکرام نے حدیث کی کتابوں میں باب باندھے، مستقل عنوان اور ہیڈنگ قائم کی، اور دجال کے تعلق سے جو باتیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، امت کو آگاہ کرنے کے لیے وہ تمام علامتیں، تمام چیزیں ذکر فرمائی۔ دجال دجل سے بنا ہے، دال جیم لام، دجل۔ دجل کے معنی ہے دھوکہ، فریب، ملمہ سازی کرنا، یا یوں کہہ لیجئے جیسا کہ بعض شارحین فرماتے ہیں، دجل کے ایک معنی آتے ہیں لوہے پر سونے کا پانی چڑھانا، یعنی حقیقت میں تو سونا نہیں ہے، لیکن سونے کا پانی چڑھا کر کے اس کے اوپر اس کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ سونا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ دجال کا نام بھی اسی لیے دجال ہے کہ چونکہ وہ فریب، باطل پر حقیقت کا پردہ چڑھائے گا اور پانی چڑھائے گا۔ اس کے اندر اس قدر فریب اور دھوکہ بھرا ہوا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہوگی، مگر وہ لوگوں کے سامنے اس کو کچھ اور بنا کر کے پیش کرے گا۔ یاد رکھیے، دجال یہ اس کا نام نہیں ہے بلکہ لقب ہے۔
اصل نام کیا ہے کسی حدیث میں مذکور نہیں ہے، بس دجال کے لفظ سے وہ مشہور ہے اور یہ نام اسی لیے پڑا۔ دجال کے لیے دو لفظ اور حدیث میں استعمال ہوئے، ایک دجال اکبر اور ایک مسیح الدجال۔ مسح یمسح کے معنی ہے پونچھنا، کسی چیز کو صاف کرنا، اور اکبر کے معنی ہے تو بڑے، اکبر کے معنی بڑے، تو چونکہ اس کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اس لیے اسے دجال اکبر کہا گیا، اور مسیح الدجال اس لیے کہا گیا کہ چونکہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، ایک آنکھ سے اندھا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ چونکہ یہ پوری دنیا کا سفر کرے گا اور پوری دنیا کو زیر کرنے کی کوشش کرے گا، اس وجہ سے اس کا ساتھ میں مسیح کا لفظ استعمال ہوا ہے، مسیح الدجال۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو باطل طاقتیں ہیں ان کا نام دجال ہے۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے۔ آج کل کے زمانے میں بعض وہ لوگ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جیسے غلام احمد قادیانی تھا، اور اورنگ آباد میں ایک شکیل بن حنیف ہے، اور اس کے علاوہ کئی اور لوگ ہیں جنہوں نے نبی، مہدی اور عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ جھوٹے دلائل کا سہارا لیتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے، دجال نکل آیا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہاں ہے دجال، چونکہ دجال کافر ہوگا، روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی پیشانی پر، آنکھوں کے بیچ میں لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا، کافارا، کافر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دجال کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ باطل طاقتوں کا نام ہے، اور دو لفظوں کو جوڑ کر کے وہ یوں کہتے ہیں کہ اصل میں کافر یہ ہے، امریکہ فرانس، امریکہ کا آخر کا کاف لے لو اور فرانس کا شروع کا ایف آر لے لو، تو کافر ہو جائے گا دونوں لفظوں کو ملا کر کے۔ اور تعویل یوں کرتے ہیں کہ امریکہ فرانس آج کل ہی ساری دنیا میں فتنہ پھیلائے ہوئے ہیں، تو اصل میں یہی کافر ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی تو ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، تو کہتے ہیں کہ جو اوپر اسپیس میں جو ان لوگوں نے مشینیں اور وہ سب چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں جو پوری دنیا کو دیکھتی رہتی ہیں، بولے اصل میں دجال کی ایک آنکھ وہ ہے جو سب کو دیکھ رہی ہے۔ تو یہ دعویٰ بالکل باطل ہے۔ دجال ایک شخص کا لقب ہے، یہ شخص ہے جو قرب قیامت میں نکلے گا۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، ابن سیاد اس کا نام تھا۔ کیا نام تھا؟ ابن سیاد۔ اس کے اندر بھی اکثر وہ علامتیں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ذکر فرمائی۔ تو بعض صحابہ کو یہ گمان ہوا کہ دجال ابن سیاد ہے۔ ابن سیاد کے تعلق سے بہت ساری ایسی باتیں جو آپ حضرات نے نہیں سنی ہوگی، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر کے اس کی باتیں سنتے تھے کہ یہ کیا بڑبڑا رہا ہے اندر ہی اندر، کیونکہ وہ کچھ ایسی باتیں بول دیا کرتا تھا جو حقیقت میں سچ ہو جایا کرتی تھی۔ ابن سیاد، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کے یہ فرمایا کہ دجال ابن سیاد ہی ہے۔ تو بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہو گیا کہ دجال حضور کے زمانے میں آ کے جا چکا ہے، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ابن سیاد وہ دجال نہیں ہے کہ جس کا ذکر حدیث میں ہے اور جو قرب قیامت میں نکلے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری میں اس کے اوپر مزید مدلل کلام کر کے اس بات کو غلط ثابت کیا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دجال ایک شخص کا لقب ہے جو قرب قیامت میں نکلے گا اور مسلمانوں کے لیے بڑا فتنہ اور آزمائش کی چیز بنے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، ان کی دجال سے بالمشافہ ملاقات ہوئی ہے، دجال سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنی ملاقات کا پورا واقعہ تفصیل سے نقل کیا ہے۔ محدثین یہی فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک یہ تمیم داری کا واقعہ پہنچ جاتا تو وہ قسم نہیں کھاتے کہ ابن سیاد دجال ہے،
چونکہ یہ تو مدینے میں تھا ابن سیاد، اور حضرت تمیم داری کی جو ملاقات ہوئی دجال سے وہ کہیں اور ہوئی تھی، کسی اور جزیرے پر۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ 30 لوگوں کا ایک قافلہ تھا، سمندر میں تجارت کے راستے سے نکلے تھے، اتفاق سے سمندر میں طغیانی آ گئی، زلزلہ آ گیا، مہینوں تک ہم لوگ بھٹکتے رہے اور پانی ہم کو جہاں چاہتا جدھر چاہتا ہمارا رخ موڑ دیتا، کشتی ہمارے کنٹرول اور قابو سے باہر تھی۔ 30 دن بھٹکتے رہنے کے بعد میں آخر پانی خود سے ہماری کشتی کو ایک جزیرے پر لے کر کے گیا۔ اس جزیرے میں جیسے ہی ٹاپو، پہاڑی جیسے سمندروں میں کہیں کہیں ہوتے ہیں، تو اس جزیرے میں جیسے ہی ہم گئے تو اندر جا کر کے دیکھا ایک بہت بڑا جانور ہے جو بالوں سے بھرا ہوا ہے، جیسے بھالو ہوتا ہے، پورے جسم پر بڑے بڑے بال ہیں، بھرا ہوا۔ تو ہم نے اس سے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں جساسہ یا جساسہ ہوں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہی وہ دابۃ الارض ہے جس کا قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا، یہ قرب قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہے، یہ نکلے گا اور لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ تو اس نے کہا میں فلاں ہوں اور میرے بارے میں چھوڑو، اندر جاؤ، ایک شخص ہے جو تمہارے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے، تم سے رپورٹ لینا چاہتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اور اندر گئے جزیرے میں، تو دیکھا ایک روم ہے، ایک کمرہ ہے جس میں ایک شخص ہے جس کے لمبے لمبے گھنگھریالے بال ہیں، ٹھگنے قد کا ہے، ٹھینگا ہے، ایک آنکھ سے کانا ہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ٹخنوں سے لے کر کے گھٹنوں تک کے بیڑیوں میں جگڑا ہوا ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ گردن پر جگڑے ہوئے ہیں، اس طریقے سے پیر بھی جگڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ بھی جگڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے اس سے پوچھا تیرا ستیہ ناس ہو، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میری چھوڑو، تم اپنی بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم اہل عرب ہیں اور ایسے ایسے تجارت کے راستے پر نکلے تھے، سفر پر نکلے تھے، لیکن سمندر میں طوفان آ گیا اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ تو جب اس نے سنا کہ ہم اہل عرب ہیں تو اس نے پوچھا اچھا کچھ باتوں کا جواب دو، ذرا بتاؤ فلاں علاقہ بیسان، وہاں کے درختوں کا کیا حال ہے؟ اس پہ پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا بہت پھل آتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ عنقریب وہ پھل دینا بند کر دیں گے، وہ باغات پھل دینا بند کر دیں گے۔ اچھا فلاں نہر کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا بہت پانی ہے، لوگ اس سے کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا عنقریب وہ خشک ہو جائے گی۔ اور پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ نبی امی کا ظہور ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا ہے؟ نبی امی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی امی کا ظہور ہو چکا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں وہ مبعوث ہو چکے ہیں اور اب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ تو اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ لوگ ان سے لڑتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں لوگ ان سے لڑائی کرتے ہیں، تو کیا نتیجہ رہتا ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں۔ کیا کہا اس نے؟ لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں، کیونکہ عنقریب وہی پورے جزیرۃ العرب پر غالب آ جائیں گے۔ اور اب میرے بارے میں سنو، میں دجال ہوں اور عنقریب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ہوگی، میں عنقریب یہاں سے نکلوں گا، پھر جتنے پھل، باغات، کھیتیاں، نہریں سب خشک ہو جائیں گی، سب غلہ اناج وغیرہ سب دینا بند کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں اس سے یہی بات چیت ہوئی، طوفان کم ہوا تو یہ لوگ واپس عرب آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور یہ کہا لوگوں، نہ میں نے تمہیں کوئی خوشخبری سنانے کے لیے جمع کیا، نہ کسی وعید سے ڈرانے کے لیے جمع کیا۔ یہ تمیم داری ایک شخص ہیں، یہ پہلے عیسائی تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ ابھی ایک سفر پر نکلے تھے اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر دجال کا پورا جو واقعہ یہ تمیم داری کا میں نے ذکر کیا، یہ پورا واقعہ بیان کیا۔
کہتے ہیں کہ پورا واقعہ سن کر صحابہ پر ایسا اثر پڑا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد گھر میں تشریف لے گئے تو اماں عائشہ سے آٹا ہی نہیں گوندھا جا رہا ہے. آٹا گوندنے کی ہمت نہیں ہے. دلوں پہ ایسی ہیبت اور وہ چیزیں طاری ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آپ نے جو دجال کی باتیں بتائی ہیں سن کر کے دل گھبرا گیا ہے. آپ نے فرمایا تم فکر نہ کرو، اگر وہ میرے زمانے میں نکلا تو اس سے میں نمٹ لوں گا. اگر میرے زمانے میں اس کا ظہور ہوا، وہ نکل آیا تو اس سے میں نمٹ لوں گا. اور اگر میرے بعد وہ آیا، اگر میرے بعد کسی زمانے میں وہ نکلا تو پھر مؤمنین کو چاہیے، جیسا کہ بعض احادیث میں ہے کہ مؤمنین تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کر لیں اس کے فتنے سے بچنے کے لیے. احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تعلق سے بہت ساری باتیں ذکر فرمائی. دجال جب نکلے گا، کہتے ہیں کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے، اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے سال میں 1/3 بارشیں کم ہو جائیں گی، کھیتیاں، غلجات، اناج وغیرہ 1/3 کم پیدا ہوگی. پوری دنیا کا ٹوٹلی اکنومی 1/3 کم ہو جائے گی. دوسرے سال میں 2/3 بارشیں کم، غلجات، اناج وغیرہ کم. اور تیسرے سال میں بالکل قحط سالی ہو جائے گی. جو 1/3 باقی بچاتا اس میں سے تھوڑا بہتا ہوگا، بھوک مری کا دورہ ہوگا، قحط سالی ہوگی. ہر اعتبار سے لوگوں میں کمی اور بھوک مری ہو رہی ہوگی. اسی قحط سالی کے دوران میں دجال نکلے گا اور اس کے ساتھ میں بارشیں، غلجات، اناج، دنیا کی تمام نعمتیں اس کے ساتھ میں ہوں گی. اور اصل یہی آزمائش ہوگی مومنین کے لیے، کیونکہ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو پھر اس سے جو چاہے کرا لو. تو یہی مومنین کے لیے آزمائش ہوگی. پہلے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور یہ کہے گا جو میری مانے گا، جو میری اطاعت کرے گا تو اس کے لیے بارشیں بھی ہیں، اس کے لیے غلجات، اناج وغیرہ بھی ہے، ہر چیز کی فراوانی اس کے لیے ہے. اور جو مجھے نہیں مانتا تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بھوکا مر جائے. روایتوں میں آتا ہے کہ دجال بعض لوگوں کے پاس جائے گا اور یہ کہے گا تم مجھے خدا مانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تمہیں خدا کیوں مانوں؟ دجال کہے گا اگر یہ تمہاری جو کھیتیاں ہیں اگر میں ان کو دوبارہ پیدا کر دوں تو کہے گا پھر تو ضرور مان لوں گا، کیونکہ یہ تو اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے نا کہ جہاں چاہے بارشیں نازل فرمائے، غلجات اگائے. تو دجال کو اللہ اس وقت یہ طاقت دیں گے آزمائشوں کے لیے مومنین کی. وہ اس کی کھیت پر بارش برسائے گا، غلجات پیدا ہوں گے، اناج وغیرہ پیدا ہوں گے. پھر دجال کہے گا اب تو مانتے ہو نا؟ تو وہ شخص اس کو مان کر کے کافر ہو جائے گا. دجال ایک شخص کے پاس جائے گا، اس کو کہے گا مجھے خدا مانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تمہیں کیوں خدا مانوں؟ دجال کہے گا اچھا اگر میں تمہارے ماں باپ کو دوبارہ زندہ کر دوں تو وہ کہے گا پھر تو بالکل مان لوں گا، کیونکہ مرے ہوں کو زندہ کرنا یہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. تو دجال کے ساتھ میں شیاطین کی بڑی تعداد ہوگی. تو دجال شیطانوں سے کہے گا اس کے ماں باپ کی شکلیں بنا کر کے آؤ. تو شیطان اس کے مرے ہوئے، کیونکہ شیطان کیا ہے؟ جنات ہیں، اور جنات کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ جس کی چاہے شکل اختیار کر سکتے ہیں. یہ بعض طاقتیں اللہ نے ان کو دی ہیں. تو وہ شیطان اس کے مرے ہوئے ماں باپ کی شکلیں بنا کر کے آئیں گے اور یہ کہیں گے بیٹا یہی خدا ہے، اس کو خدا مان لو. آدمی بہک جائے گا، اس کو خدا مان کر کے کافر ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فتنے سے صرف مومن ہی بچ پائیں گے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر کافر، کافارہ، کفر یا کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر صحیح العقیدہ مسلمان مومن پڑھ لے گا. تو جو پڑھ لے گا وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئے گا. چنانچہ بعض مومنین کے تعلق سے روایت میں فرمایا گیا ان کو بہکانے کی کوشش کرے گا مگر وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے،
پھر ان کو ڈرانے کی کوشش کرے گا مگر وہ ڈراوے میں بھی نہیں آئیں گے۔ روایتوں میں لکھا ہے پھر وہ دوسرے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے ایک مومن کو پکڑے گا، اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، ایک ہاتھ میں جنت ہوگی نقلی، تو وہ ایک مومن کو پکڑے گا دوسرے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اس کو آگ میں ڈالے گا کہ دیکھو جو مجھے نہیں مانے گا میں اسے ایسے آگ میں ڈالوں گا، جہنم میں ڈالوں گا، حالانکہ حقیقت میں جو آگ ہوگی وہ نعمت ہوگی، وہ جنت ہوگی۔ مومنوں پہ جب اس کا بس نہیں چلے گا تو وہ ان کو اٹھا اٹھا کر کے آگ میں ڈالتا جائے گا جو حقیقت میں جنت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، دجال کو پہچاننے کا سب سے آسان سا رستہ یہ ہے اور سب سے آسان علامت یہ ہے کہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے میں نے جاگتے میں اللہ کو دیکھا، کہیں گے جھوٹا ہے۔ دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کی تجلیات ایسی ہیں، وہ تو نور علی نور ہے۔ تو تم دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اگر کوئی آگے کہتا ہے میں خدا ہوں تو مطلب جھوٹا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، فرمایا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ تو یہ بعض علامتیں آپ نے حدیث میں ذکر فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ علامتیں وہ ہیں کہ جو دجال کو پہچاننے میں معاون اور مددگار ہوں گی۔ تو دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے، کب اس کا ظہور ہو جائے کب اس کا خروج ہو جائے پتہ نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا آج اس وقت ایسے سانچے میں ڈھل چکی ہے، پوری دنیا کو کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو ایسے حساب سے ایڈجسٹ کر رہی ہیں لوگوں کے دماغ کو، ایسے مسخر مسمرزم جس کو کہا جاتا ہے، ہپناٹائز ایسے کر رکھا ہے، پوری فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے کہ بس دجال نکلے اور اس کا کام آسان ہو جائے۔ برمودا ٹرائنگل، جہاں پہ جو بھی چیز جاتی ہے کبھی واپس نہیں آتی، ہزاروں جہاز کشتیاں گئی لیکن واپسی کا کوئی سراغ نہیں۔ بعض عصر حاضر کے محقق حضرات ان کا کہنا یہ ہے کہ دجالی طاقتیں وہاں پنپ رہی ہیں اور پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا منصوبہ وہاں تیار کیا جا رہا ہے۔ دجال اینڈ بلیک واٹر، بلیک واٹر بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں خفیہ طریقے سے چل رہی ہیں، مجھے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہے۔ دجال کے تعلق سے دنیا میں اور کیا کیا فتنے کرے گا، کیا کیا آزمائشیں آئیں گی، کیسے اس کا قتل ہوگا، کچھ اور باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اللہ تعالیٰ امت کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔